تاجدار گولڑا فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور کون ان کے سوا ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ فرماتے ہیں اس لیے نہ لایا گیا، غسل و کفن دیا گیا اور سفید کپڑا پہنایا گیا، قبر میں جاؤں گا تو آمنہ کا لال تشریف لائیں گے، حضور تشریف لائیں گے حضور کی زیارت کے لیے، اور جب مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑے میں بے وضو نہ ہوں، ناپاک نہ ہوں، پاک و منزہ ہو کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ اس لیے میرے بھائی آقا کریم علیہ السلام سے وفا کریں۔ میں کہتا ہوں دنیا اتنی بے وفا ہے، کوئی تو تیری گھر کی چار دیواری تک آتا ہے، کوئی جنازہ گاہ تک اور جنازہ پڑھنے کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی قبر کی کندھوں تک تجھ تک آتا ہے، اور وہی تیرے دوست جن کی وجہ سے تیرے بغیر جن کی محفل کی رونق ہی نہیں بنتی تھی، جن کا تو رونق محفل تھا، تو نہیں ہوتا تھا تو ان کی محفل نہیں سجدی تھی۔ قمر جلال بھی کہتا ہے وہی تیرے چہرے پہ مٹھیاں بھر بھر کے ڈال رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مٹھیوں میں خاک لے کر وقت دفن آئے دوست، زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے۔ جو تیرے چہرے پہ کل تک مٹی کا تنکا برداشت نہیں کرتے تھے، آج مٹھیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں اور ثواب بھی کما رہے ہیں، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں مٹی ڈالو، بڑا ثواب ہے مٹی ڈالنے کا۔ اس قبر میں کوئی نہیں آئے گا، وہاں پہ آئے گا تو صرف آمنہ کا لال آئے گا۔ آج تیری جماعتیں، تیرے ٹولے، تیرا نظریہ تجھے مبارک ہو، لیکن ایک بات یاد رکھ، آج مصطفیٰ کے بارے میں وہ بول جو حضور کے شایان شان ہو، کل نبی کا سامنا بھی تو کرنا ہے۔ آج اپنا کردار وہ پیش کر جو مصطفیٰ بتا گئے، جو مصطفیٰ کے صحابہ بتا گئے۔ اس لیے میں عموماً کہتا ہوں ہر چیز نئی نئی اچھی ہوتی ہے، عقیدہ اور ایمان پرانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آج حالت، کیونکہ نماز جنازہ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، وقت کم ہے، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو حالت یہ ہے، اولاد بھی اتنی بے وفا ہو چکی ہے، اکثر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اولاد ہی کہتی ہے باپ کے لیے، میرے باپ کے لیے دعا نہ کرو، یہ دعا کوئی فائدہ وغیرہ نہیں دیتی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، حضور نے نہیں مانگی۔ میں نے کہا حضور نے نہیں مانگی، یہ تو بتا تیرے باپ دادا تو مانگتے آئے، حضور نے مانگی ہے بھائی۔ بلکہ میں اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ اور ایک قرآن کریم کی آیت کا سہارا لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور نے مانگی ہے، حضور کے عمل سے بھی ثابت ہے، حضور کے قول سے بھی ثابت ہے۔ اب ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سن رہے ہیں نا پڑھے لکھے، قرآن کریم کہتا ہے جو کچھ تمہیں اللہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ نبی دے وہ لے لو، جو کچھ نبی دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی منع کرے وہ کیا کرو، رک جاؤ۔ اب وہ یہاں تک تو کہتے ہیں کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا حضور نے نہیں مانگی، ہم کیوں مانگیں؟ میں نے کہا آگے بھی آیت پڑھو نا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر مانگی نہیں ہے تو سرکار نے منع بھی تو نہیں نہ فرمایا، بھائی سرکار نے منع فرمایا ہے؟ کتنے معاملات ایسے ہیں جن کے کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا، منع بھی نہیں فرمایا، تمام آپ کر رہے ہیں۔ مثلا حضور کے دور گرامی میں مساجد کی مینار تو نہیں ہوتے تھے، یوں مروجہ مدارس تو نہیں ہوتے تھے، یوں محراب تو نہیں ہوتے تھے، حضور کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، بعد میں شروع ہو گئی، جمعہ کی دوسری اذان وغیرہ، اب سارے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں نا بھائی حضور نے نہیں کیا کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ہر کام جو حضور نے وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی بھائی؟ آپ پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ مشکات شریف کی روایت ہے، میرے کریم آقا سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء،
پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جب میت پہ نماز جنازہ پڑھ چکو اس کے لیے مخلص ہو کے دعا کرو۔ آپ علماء سے پوچھئے یہ فا کس لیے آئی ہے؟ فخلصوا لہ الدعا، یوں بھی تو ہو سکتا تھا وخلصوا لہ الدعا اور اس کے لیے دعا کرو۔ فرمایا نا فخلصوا لہ الدعا۔ فقہا کہتے ہیں، اصولیین کہتے ہیں یہ فا تاکیب مال وصل کے لیے آئی ہے۔ تاکیب مال وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کام کرنا اس کے فوراً بعد دوسرا کام کرنا۔ جیسے کوئی کہے جاءنی خالد فآمر، میرے پاس خالد آیا پس عامر آیا، یعنی خالد کے فوراً بعد عامر آیا۔ اسی طرح فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب نماز جنازہ پڑھ چکو فخلصوا لہ الدعا، فوراً ہاتھ اٹھا کے اس بندے کے لیے دعا کر دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا، جبریل کو بھیجا، فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے نبی جب میرے بندے میرا پتہ پوچھنے تیرے دروازے پہ آئے، میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے، انہیں کہا کر اجیبو دا، انہیں کہا انی قریب، میں تو ان کے بڑا قریب ہوں، اجیبو دا دعوت الداعی اذا دعان، وہ جب بھی پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ پکاریں گے، اب علماء جانتے ہیں ایک آیت کا حکم مطلق ہوتا ہے ایک مقید ہوتا ہے، یہاں پہ حکم کو مطلق رکھا گیا، مقید نہیں کیا گیا۔ صبح پکارے تو سنتا ہوں، شام کو نہیں سنتا، شام کو پکارے تو سنتا ہوں، رات کو نہیں سنتا، نماز جنازہ سے پہلے پکارے تو سنتا ہوں، نماز جنازہ کے بعد نہیں سنتا، بلکہ کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ صبح شام دن رات نماز سے پہلے نماز کے بعد جب بھی پکاریں گے جب بھی مانگیں گے، ایک ہی تو دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا پائیں گے، یہی تو ایک دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے۔ اور اب حضور کے وقت ہو گیا، میں 2-4 منٹ لگاؤں گا، آج موضوع چونکہ آپ نے دیا ہے نا، اس لیے میں آخری بس روایت، حضور نے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگی ہے، بس اس حوالے سے حضور کا قول میں نے پیش کر دیا، اب حضور کا عمل سن لیجیے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا کریم کے غلام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار ہیں، حضور پوچھنے آئے، سرکار نے فرمایا رات کو اس کا وصال ہو جائے گا، مجھے بلانا، میں اس کی نماز جنازہ خود آ کے پڑھاؤں گا۔ کتنا خوش نصیب ہے جس کی جنازے کے لیے حضور فرما رہے ہیں میں پڑھاؤں گا۔ تو سرکار نے فرما دیا، حضور چلے گئے، بعد میں طلحہ کو ہوش آیا، پوچھا کون آیا تھا، بتایا گھر والوں نے، حضور تشریف لائے تھے، کیا کہا، میں اس کا وصال ہو جائے گا، اس کی جنازہ کے لیے مجھے بلانا، میں خود آ کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے گھر والوں کو، نبی کو تکلیف نہ دینا نماز جنازہ کے لیے، راستے میں منافق ہیں، کوئی منافق میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ دے، میں یہ گوارا نہیں کرتا میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو، ویسے ہی دفنا دینا۔ رات کو وصال ہو گیا، دفنا دیا گیا، صبح سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا طلحہ کا کیا حال ہے، گھر والوں نے بتایا وہ تو یوں چلا گیا، سرکار نے فرمایا مجھے بلایا کیوں نہیں تھا، گھر والے کہنے لگے اس کی وصیت تھی میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، سرکار نے فرمایا غلاموں کو آؤ طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں، میرا نبی غلاموں کو لے کر جناب طلحہ کی قبر پہ گیا، اور قبر پہ جا کر حضور نے فرمایا میرے غلاموں صفیں بناؤ، طلحہ کا جنازہ پڑھیے۔ دوبارہ میرے نبی نے طلحہ کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے کریم نے ہاتھ اٹھائے، فوراً دعا فرمائی، حضور نے فرمایا عرض کی رب کی بارگاہ میں اللہم الحق
दुआक अंत तदहक इलैहि फहुव यदहक इलैक। ऐ मेरे अल्लाह मेरा तला तेरी बारगाह में आ रहा है, मोहब्बत मेरी लेकर आ रहा है और मैं नबी दुआ कर रहा हूँ मेरा तला तेरी बारगाह में आए। कैफियत ये हो मेरा तला तुझे देख के मुस्करा रहा हो, तू तला को देख के मुस्करा रहा हो। ये हुजूर ने नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मल हक अंत तदहकु इलैहि फहुव यदहकु इलैक। ऐ मेरे अल्लाह तला तुझे देख के मुस्कराए, तू तला को देख के मुस्कराए। यानी मेरे तला से यूं मुलाकात न करना जिस तरह मुजरिमों से जज मुलाकातें करते हैं, बल्कि मेरे तला से यूं मिलना जिस तरह यार यारों से मिला करते हैं, जिस तरह दोस्त दोस्तों से मिला करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज जनाजा के दीगर मामलात के साथ साथ नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद अपने मरने वालों के लिए दुआएं किया करो। दुआ फ़ायदा देती है और यही वफ़ा है जो मरने के बाद की जाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता